دیکھو جی ان کی بھی دو آنکھیں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں نبی کے بھی دو کان ہیں ہمارے بھی دو کان ہیں نبی کی زبان ہے ہماری بھی زبان ہے ان کے بھی دو قدم ہیں ہمارے بھی دو قدم ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں ان میں ہم میں کوئی فرق نہ رہا اگو سرکار دا غلام آئی حضور دا غلام آئی سرکار دا غلام نے دکھ لگا کیا سونے تیری بیوی کے بھی دو قدم تیری ماں کے بھی دو قدم تیری بیوی کی بھی دو آنکھیں تیری ماں کی بھی دو آنکھیں تیری بیوی کے بھی دو کان ماں کی بھی دو کان تیری بیوی کے بھی دو قدم ماں کے بھی دو قدم بیوی کے دو ہاتھ ماں کے دو ہاتھ بیوی بھی چلتی ہے ماں بھی چلتی ہے بیوی بھی کھاتی ہے ماں بھی کھاتی ہے بیوی بھی سوتی ہے ماں بھی سوتی ہے کیا بیوی اور ماں میں کوئی فرق نہیں کہنے لگا نہیں تو پوچھا کہنے لگا میرا نکاح ٹوٹ جائے گا تو آپ نے سوال جوڑی دلیل دے کر ہم نبی کو اپنا جیسا کہیں گے ایمان ٹوٹ جائے گا حضور کا حضر سے کہی ہے کہ سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو جو شان عطا فرمائی ہے 1,20,000 یا کم و بیشم دیا جو کسی نو شان عطا نہیں فرمایا میں دوست تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ مہربانی فرماؤ اگے پہ آ جاؤ تو سارے نال خاموش ہو جائے آج توجہ بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اسی کڈے خوش وقت ہیں یار اسی حضور دی ہر نسبت نال پیار کرتے ہیں حضور دے یار نے انہاں نال بھی پیار کردے ہیں آل نال بھی پیار کردے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق ہو گئے عثمان غنی ہو گئے حیدر کرار ہون اے بڑیاں اعلی ہستیاں نے جتھے حضور دے قدم لگے او مٹی بھی ساڈے اکھ دا سرما تے سر دا تاج اور الحمدللہ ساڈے دل دے اندر صرف محبت ہی محبت ہے پیار ہی پیار ہے بغض تے ہے ہی نہیں اسی حضور دی ہر نسبت دا حیا کر دیا محبت کر دیا ادب کر دیا پیار کر دیا تے اس وجہ تو حضور دی بزم چاہیو تے خاموشی اختیار کرو حضور دا ذکر سنو کیونکہ یہ بارگاہ ہزار بار بشوئی امتحن زمشق و غلاب ہنوز نام تو مفتد کمال علی عزیز کہ اگر ہزار مرتبہ زبان میں ارکے غلاب نال مشک نال دھوتا جائے تے پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ میں طبیعت بھی نہ ہو جائے اس وجہ تو حضور دا ذکر مبارک سنن واسطے ہیں تو نہایت ہوئی توجہ دے نال سماعت فرماؤ خاموشی اختیار کرو کسی بھی سامن محترم شاہد خان صاحب زاہد خان صاحب نے اس محفل کا اہتمام کیا اور اج حقیقت ہے کہ شاہ صاحب جانتے ہیں میرا خوشاب بیان ہے شاہ صاحب نے ٹائم لیتا شاہ صاحب کل میں نے فون کیتا فلیکس دے کیا کل کی کی پروگرام ہے میں کہا شاہ صاحب نے ٹائم لیا پھر شاہد خان صاحب انہاں دی محبت ہے غالباً چوتھا سال ہے میں لگاتار انہاں دی محفل تے آ کے بیان کر رہا تے میں کہا جی میں انہاں نوں اگے کر دیتا میں 22 ربیع الاول تے میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں مگر شاہ صاحب حکم دین تے اسی نہ آئیے کہ ہو سکتا ہے تے اللہ تعالیٰ شاہ صاحب ایسے احباب ایسی ہستیاں دا سایہ اللہ پاک ساڈے تے سلامت تو رکھے سامعین محترم اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بڑیاں شاناں عطا فرمایا فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ویسے میلاد سے سمجھے رہنے آج میرا دل ہے کہ میں حضور کا مقام کی ہے رتبہ کی ہے ویسے تو ایسے سمجھ ہی نہیں سکتے کیونکہ میلاد سے دلیل کی ہے جیڑا پوچھے نا میلاد کتھے لکھیا ہے ہاتھ کھڑے کر کے آگے دیکھ لو ساڈے نصیباں وچ لکھیا ہے میلاد کتھے لکھیا ہے ہاتھ کھڑے کر کے میلاد کتھے لکھا ہے نہیں یار ایڈا مٹھا میلاد کہاں پہ لکھا ہے میلاد کہاں پہ لکھا ہے تو آیا نہ در اتے بد نصیبہ ہزاراں عطا وچ رنگیندے محمد تو آئے نہیں بارگاہ دی کی پتہ ہے واعظ نہیں تو جانتا ان کے کرم کی وسعتیں تو نے درے حبیب کی سندر نگاہ دیکھی تینوں پتہ ہی نہیں کو کتنے کریم نے کتنے لجپال ہیں
باقی یہ نہیں کہ دلیل نہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ پاک فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فرمایا محبوب فرما دو کہ جو اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، خوشیاں مناؤ۔ فرمایا جنہوں اللہ کا فضل ملے تے رحمت ملے کی کرو، اندر کمرے میں لوگ یہ نہیں آکے درود پڑھو یا نفل پڑھو، فرمایا فلیفرحوا خوشیاں مناؤ۔ اور ایک جگہ تو فرمایا سورۃ دہا میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ جس نے اللہ کی نعمت ملے چرچے کرو۔ اچھا وہ کیوں آتے ہیں نا نیوٹرل ہو بالکل ٹھنڈے دماغ میں سوچو، اللہ کی فرمایا جو فضل ملے، رحمت ملے، خوشیاں مناؤ۔ دوسری جگہ تو فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت ملے تو کی کرو، چرچے کرو۔ اے دسو میں زیادہ دے بابا تو بد کے بھی کوئی نعمت ہے؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا کہ جب اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے خوشیاں مناؤ۔ اچھا مولانا صاحب موبائل لین 50,000 کا کنے بندیاں نوں دسیں گے؟ 50,000 کا ٹچ موبائل لیا، بندے بندے نوں دسیں گے جی اللہ نے مجھے موبائل دیا ہے، میں نے موبائل لیا ہے، موبائل لیا ہے، موبائل لیا ہے، اور تیرے کول موبائل آئے تو خوشیاں منائے، ساڈے کول 1,24,000 کمو بے شپیہ دا امام آئے، اسی خوشیاں نہ منائیے۔ مولوی صاحب مولوی صاحب کار لے لیں تے بندے بندے نوں دسن کے جا رہے جی اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، ہم نے کار لی ہے۔ مولانا تجھے کار ملے تو خوشیاں منائے، سانو رب دا یار ملے خوشیاں نہ منائے۔ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے محبوب فرما دو جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے خوشیاں مناؤ۔ اللہ کا فضل کون ہے اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ آؤ یہ بھی رب سے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور رب کا فضل عظیم بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور رب کی سب سے بڑی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، رب کا فضل بھی مصطفیٰ کی ذات، رب کی رحمت بھی مصطفیٰ کی ذات۔ محبوب خدا بھی میرا نبی ہے، مطلوب کائنات بھی میرا نبی ہے، مقصود کائنات بھی میرا نبی ہے، مشرے کائنات بھی میرا نبی ہے، جانے کائنات بھی میرا نبی ہے، جانے جہان کائنات بھی میرا نبی ہے، روڈ کے بجنے کائنات بھی میرا نبی ہے، غریبوں کا آسرا بھی میرا نبی ہے، فقیروں کی فقیروں کا ملکہ بھی میرا نبی ہے، یتیموں کے سر سے دست و شفقت رکھنے والا بھی میرا نبی ہے، اور بروز قیامت ہم گناہگار بدکاروں کو اداکاروں کو مجرموں کو دامن رحمت میں چھپانے والا بھی میرا نبی ہے۔ پھر خوشیاں منائیے یا نہ بولو، خوشیاں منائیے کہ نہیں؟ فرمایا چرچے کرو، خوشیاں مناؤ۔ تو یار حضور دی کئی او جی شرک ہو گیا، بدعت ہو گیا، انہیں انج جی میں ٹینک نہیں رکھا ہوتا شرک تے بدعت والا، کوئی گل ہوے بم پایا چل گئی شرک تے بدعت، او جی سنی حضور دی شان بڑی بیان کرتے ہیں، حد تو ٹپ جاتے ہیں، انہوں نے آخیا کرو حضور دی شان دی حد 10 دو ہو کے اسی نہیں لگا۔ میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، فرمایا ابو بکر صدیق میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اے صدیق اکبر نے فرما رہے ہیں سرکار، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حضور کو اسی رب دا شریک نہیں آنے، اسی حبیب آنے۔ توجہ رکھو، شریک ہوتا ہے کہ شادی ہے تے اے میرا، یہ تیرا حصہ یا میرا حصہ ہے، شریک ہوتا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، اور ہم سرکار کو رب کا حبیب کہتے ہیں۔ شریک ہوتا ہے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، اور رب دا حبیب سرکار رب دے حبیب نے رب آخدا سونے جو کچھ تیرا وہ سب کچھ تیرا ہے۔ ایسے دل بریلی کے تاجدار آتا میں تو مالک ہی کہے گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔
امام بصری فرماتے ہیں کہ دا مدت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فی وحکہ. آپ فرماتے ہیں کہ بس دو گلاں یاد رکھ لو، خدا نہیں آکھنا، خدا دا پتر نہیں آکھنا، باقی فرمایا جنیاں شانہ بیان کرو. فرمایا خدا نہیں آکھنا، خدا دا بیٹا نہیں آکھنا، فرمایا باقی جنیاں شانہ بیان کرو کام نہیں کرنا. جتنیاں شانہ بیان کرو، شانہ جتنیاں بیان کرو کام نہیں. اللہ بڑا فرمایا دا مدت النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فی وحدہ کی. فرمایا خدا تے خدا دا بیٹا نہیں آکھنا، باقی جتنی شان بیان کرو. فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف وانسب الی فضلہ ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد العیور والحنان بفہمی. فرمایا کہ حضور دی او شان کمال ہے. فرمایا کہ کسی ماں نے انج دا لال جمعی نہیں کہ جڑا حضور دے کمالات کو سمجھ سکے. فرمایا کوئی حضور دے کمالات نو، حضور دی شان نو، حضور دے مقام نو، حضور دے رتبے نو سمجھ سکتے ہی نہیں. اللہ نے حضور نو شانہ اور مقام عطا فرمایا. یار صرف اگر حضور دا نام ہی لکھا جائے نا، حضور دی ذات بڑی عرفہ اعلیٰ ہے. میرے نبی دا نام ہی ایسا ہے کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے. محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے. محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے. محمد نام ایسا ہے، حضور کا نام ایسا ہے کہ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ پاک فرمائے گا ادخل یا محمد فی الجنہ. اللہ سونا فرمائے گا کہ اے میرے حبیب جنت کے اندر داخل ہو جا. 70,000 بندے جنہ دا نام محمد ہوئے گا جنت کی طرف جان کے فرشتے بوئے ٹھوک لین گے. اللہ فرشتے آخر گے کہ اللہ نے توانوں نہیں آکھیا، اللہ اپنے یار نو آکھیا. اللہ فرمائے گا فرشتوں جننے میرے یار دے نام سے کھڑے ہوئے نے سب نو جان دو. ایک اور حدیث سرکار نے فرمایا کہ جس دسترخوان تے محمد نام دا بچہ ہوئے گا اس دسترخوان چلو ایک اور حدیث سنو. فرمایا کہ جس گھر دے اندر محمد نام دا بچہ آئے گا اس گھر دے اندر برکت ہوئے گا. ایک اور حدیث سنو اس دا مفہوم میں فرمایا کہ جس گھر چ نام محمد دا بچہ ہوئے گا اس گھر چ برکت ہوگے. فرمایا وہ جڑے آنڈی گوانڈی ہمسائے نے انہاں دے گھراں چ بھی برکت ہوئے. اچھا چلو میں اتنے کچھ جملہ کہی جاواں یار. تسی پتہ مولوی بڑے سیانے ہوندے نے. تسی کہنا نا مولوی نوں پتہ ہی کوئی نہیں، مولوی نوں سوری کوئی نہیں. تے مولوی نوں پتہ نہ کوئی چودھری صاحب بیٹھا تے دی والدہ فوت ہوئی تے مولوی اندر دو شیر مان دی شان دے اندر انہاں نوں پتہ کوئی نہ کوئی تے خدمت کرے گا نا. ماں دی شان پڑھا گے تے خوش ہوے گا چودھری. اچھا یار جے ماں دی شان پڑھیے چودھری خوش ہو گا تے جے اس ماں دی شان پڑھیے کہ جیڑی ماں دے صدقے ماما نوں عزت ملی ہے. او سلام تجھ پہ اے آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. او سلام تجھ پہ اے آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو. کتنی برکتاں والی ماں ہے سیدہ آمنہ. کئی بدبخت ہوئی نے کہ جڑے میرے نبی دی ماں دے بارے آخر نہیں جی ایمان والے نہیں. علامہ محمود آلوسی نے لکھیا آپ فرماتے ہیں کہ جس مچھلی دے پیٹ اندر رب دا نبی یونس 40 دن رہیا ہو جائے. مٹھی سبحان اللہ کیجئے. آج لوگ میرے نبی کی ماں کے بارے میں، میرے نبی کے باپ کے بارے میں، والد کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایمان والے نہیں تھے. علامہ محمود آلوسی نے روح البیان میں لکھا ہے فرمایا جس مچھلی کے پیٹ میں رب کا نبی 40 دن رہا وہ مچھلی جنت ہے، صدقی ہے. اور میں نے کہا رب کا نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے وہ نہیں ہے تو جس ماں کے بطن اطہر میں میرا نبی 2 مہینے رہا وہ زندگی نہیں. سبحان اللہ. بے شک کیا بات. قرآن میں قیامت والے دن اللہ پاک کو ایسا تاج پہنائے گا ماں باپ کو جی روشنی چودھری رات کے چانن نہ دے. جڑا قرآن دا حافظ ہوئے ان دے ماں باپ کے سر تے تاج ہے. جڑا صاحب قرآن ہے جس ذات تے قرآن نازل ہویا کتنا بات بات ہے یار. قرآن پاک اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا صفا مروہ اللہ دی نشانیاں نے. کیوں؟ اوتھے رب دے نبی حضرت ابراہیم دی زوجہ حضرت حاجرہ دے قدم لگے. وہ جس پہاڑ پہ رب کے نبی رب کے خلیل کی زوجہ کے قدم لگے وہ پہاڑیاں پر رب 2 پہاڑیوں کا ذکر رب قرآن میں کرے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اور جس کو نسبت رب کے
ہو جائے وہ پہاڑیاں شان والی وہ پہاڑیاں پاک مبارک تو جس ماں کو امام الانبیاء سے نسبت ہو کیا ہوا اس ماں دے بارے آکھے کہ نہیں جی وہ جنتی نہیں تھی حالانکہ علامہ محمود علوسی نے لکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو بھی جنت بھیج جائے چند لمحے یار کے جانور نو نبی دے نال نسبت ہو جائے جنتی 9 مہینے میرے آقا جس ماں دی بطنی اتھر چ رہن وہ ماں جنتی نہیں کہ جڑے آخر میں حضور کے والدین مان اللہ جنتی نہیں ہے اچھا توجہ اللہ نے میں گل کر رہا سا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا کسی نبی کو مقام نہیں عطا فرمایا 1,40,000 یا کم بے شک دیا گیا کسی نبی کو رتبہ نہیں عطا فرمایا اللہ نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر بلند فرمایا کہ فرمایا محبوب جیڑی چیز کی نسبت تیرے نال ہوگی وہ عرف و اعلیٰ میرے نبی کا ذکر بھی اعلیٰ میرے نبی کا علم بھی اعلیٰ بولو میرے نبی کا علم بھی یار طبیعت میری خراب ہے میں کہ خان صاحب نے پتا ہے کہ میں تھوڑا جنا وبا پھیلی اکھاں تھوڑیاں خراب نے اللہ پاک شفا عطا فرمائے تھوڑی طبیعت خراب نہیں بولو میرے نبی کا ذکر بھی اسی انج نہیں بولنا میرے نبی کا ذکر بھی اعلیٰ بولو میرے نبی کا ذکر بھی اعلیٰ ہاتھ کھڑے کر کے بولو میرے نبی کا ذکر بھی اعلیٰ اور زور لا کے میرے نبی کا ذکر بھی اعلیٰ جڑا ذکر کردا ہے وہ بھی اعلیٰ اے دیکھو نا ہاتھ بھی اعلیٰ واہ واہ میرے امام فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا بولو میرے نبی کا ذکر اعلیٰ ہر چیز ہی کمال عطا فرمائی بے شک ہر چیز جس چیز کی نسبت امام الانبیاء سے ہوگی وہ چیز ہی عرف والا ہوگی چاہے حضور کا ذکر ہے میرے نبی کا ذکر بھی اعلیٰ ہے میرے نبی کی فکر بھی اعلیٰ میرے نبی کی سوچ بھی اعلیٰ میرے نبی کا کردار بھی اعلیٰ میرے نبی کا اخلاق بھی اعلیٰ میرے نبی کا در بھی اعلیٰ مدینے والے کا در بھی اعلیٰ میرے نبی کا دربار بھی اعلیٰ مدینے والے کا ہر ایک یار بھی ہاتھ اٹھا کے ہر ایک یار بھی اعلیٰ میرے نبی کی آل بھی میرے نبی کے اصحاب بھی میرے نبی کا کردار بھی میرے نبی کی گفتار بھی اعلیٰ میرے نبی کی معراج بھی اعلیٰ میرے نبی کا میلاد بھی سب سے اولا ہاتھ کھڑے کر کے سب سے اولا سب سے بالا کھانا آلہ پینا آلہ اٹھنا آلہ بیٹھنا آلہ چلنا آلہ میرے نبی کا علم آلہ علم آلہ کردار آلہ گفتار آلہ چال آلہ میرے نبی کے اصحاب آلہ میرے نبی کا عرش پہ جانا آلہ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت آمنہ کی گود میں تشریف لانا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا سرکار مدینے سمل راوی نے آپ فرماتے ہیں جس لئے کوئی بیوی اپنے شور نہ لڑے نہ تے جنت وچ ہوراں دی نہ لڑ جن دی بیوی نہیں لڑدی اچھی دے کیا کو سبحان اللہ اللہ ہر پاسے اے تے لگدا سارے نال لڑ دے اللہ کرے جی اللہ ہون جن دی بیوی لڑتی ہے او اچھی دے کیا کو سبحان اللہ سبحان اچھا توجہ رکھنا میں وانٹ کراں گا اس مسئلے تے حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے کوئی بیوی اپنے شوہر نال لڑتی ہے کوئی وائف اپنے ہسبینڈ سے لڑتی ہے کوئی تیرنی اپنے سائیں نال لڑتی ہے کوئی سوانی اپنے مرد نال لڑتی ہے سمجھ نہیں لگی اے جنت وچ الٹیاں دی نہ لڑ لڑتی ہوگی اچھا توجہ بیوی لڑے شوہر نال تے جنت میں چوڑا دی نہ لڑے انہیں جلدی ساڈے کول آ جانا اے خان صاحب
ایسے خان صاحب ڈیوٹی لڑے تے اور کتے جنت کتنے وے اے زمین تو لے کے توجہ رکھنا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے پھر پہلے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کے درمیان جو خلا ہے 500 سال کی مسافت ہے تیسرے آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے اسی طرح ہر آسمان کے درمیان خلا 500 سال کی مسافت ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ٹی وی لڑے زمین پہ جنت بچے سر سکتی میں ہو جیسی طاقت رب میرے آقا جنت وچ میرا آج بھی رات میرے آقا دا غلام حضرت بلال زمین تے چل رہے حضرت بلال زمین تے چل دے پے میرے آقا جنت میں سیر فرما رہے ہیں سرکار نے حضرت بلال دے قدماں دی آواز صحابی رسول نے حضرت نعمان بن حارثہ زمین تے قرآن پڑھ رہے ہیں میرے نبی نے قرآن پڑھن دی آواز جنت میں سماعت فرما لی او جو نبی بلال تے چلنے کی آواز اور نعمان بن حارثہ کا قرآن جنت میں سماعت فرما سکتا ہے اور مدینے میں بیٹھ کر غلاموں کا درود و سلام بھی سماعت فرما اگر مصطفیٰ دنیا میں نہیں ہے کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان سے بالا نبی پاک وفات فرما کے تم میلاد کیوں کرتے ہو میں کہا پھر کلمہ پڑھنا چھوڑ دو یہ تمہارا عقیدہ ہے قرآن پڑھ دینا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا اللہ فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو ایک جگہ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے قتل کیا جائے شہید کیا جائے اسے مردہ نہ کہو جو مردہ کہے گا اسے عقل نہیں ہے فرمایا بل احياء عند ربهم يرزقون بلکہ رب کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور جب شہید زندہ ہے تو امام الانبیاء زندہ کیوں نہیں اعلیٰ حضرت نے غزالی ختم کر دیتے فرمایا تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ کہ اور ہے جن کا عقیدہ ہے نبی مر کے مٹی میں مل گیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زندہ ہے اللہ تو زندہ ہاتھ کھڑا کر کے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ
پاتے ہیں سب پانے والے میرا آدھی رات سرکار نے کنے نبیاں دی امامت فرمائی کنے کم و بیش 1 لاکھ سارے چلے گئے سارے چلے گئے ہائے 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 پھر کیویں آئے اگر وہ 1 لاکھ 20,000 یا کم و بیش انبیاء قبروں سے اٹھ کر آ سکتے ہیں تو مدینے والا بھی آ سکتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے اچھا چلو میں پھر اپنے موضوع کی طرف آواں دلیل میں دے جا کہ سرکار ویندے بھی پئے نے تے سنتے بھی پئے ہائے 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 میرا شگرد ہے یہ پوچھ کر دی یا کمانا ہے اور دس نماز کی فرض نہیں یا ہائے 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 چوری چوری آپ پڑھ لیں یا ایھا المزمل قرآن یا ایھا المدثر نماز میں آپ پڑھ لیندے نے یا ایھا النبی تے سانو آندے نے یا نہ آکھو اللہ کے آخر پہ آتا یا نار کونی بردو و سلام علی ابراہیم سادہ کی دال حضرت فرماندے نے رہے گا یقین کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے گھر جانے والے اور حشر تک ڈالے گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلائے گراتے جائیں کے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ایک دڑ نا سرگوتی آئے میں نال میں لے کے گیا رفیق سے وہ دے پیسے بن گئے شاہ خان صاحب نے وہ بڑا خوش جس لئے واپس پہنچنا تو صبح کا ٹائم اکھ لگا 7 کا ٹائم اکھ لگا استاد جی ناشتہ کریے میں کہا ٹھیک ہے اندھا وہ ملیاں لے پراٹھے پکانے میں کہا ٹھیک ہے اور سرکار دا صدقہ مول بھی بڑا کھانے بڑا کھانے یقین کرو کس دا صدقہ سرکار دا صدقہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا توجہ وہ اکھ لگا استاد جی ملیاں لے پراٹھے چھت تے لے کے سردیاں تے دینا مولیاں لا دا پوت پراٹھے لے کے پتر میں کھان لگ پیا اینی دیر تو دا پتر دوبارہ چاہ لے کے گل چاہ پی لا پتر جک دا پتہ نہیں کیوں کرسی تے چا میں کہ پوت کی بنی ہے دوڑدا استاد جی آندا پیا میں ویکھیا ایک کدی چھال مار کے ایک چھت تے پھر دوجے پھر تیجے چوتھے ایک کبوتر آئی کبوتر نپ کے تے لے آیا اکھ لگا استاد جی کبوتر آیا ہی تے کبوتر نپن واسطے گیا آندا استاد جی کبوتر نپن گیا تے میں کہیا وہ اللہ دے بندہ جی صابر گزردا ہے پھر آندا استاد جی نہیں تے میں کہیا جی شباز دا ہوے پھر آندا استاد جی نہیں میں کہیا تینوں کیویں پتہ لگیا آندا استاد جی محلے وچ کسے دا کبوتر نہیں میں آخر تینوں کیویں پتہ لگا اکھ لگا توجہ رکھنا اکھ لگا استاد جی 1000 کبوتر ہوئے ایک کبوتر میرا رکھ دتا جائے میں پہچان لگا جدوں نے گل کیتی میری اکھاں تو آنسو آ گئے آندا استاد جی کی بنیا جے اور میں کہا یعقوب قادری 1000 کبوتر جو تو اپنا کبوتر پہچان لے گا تو قیامت کے دن زہرا کا بابا اپنی امتی کو نہ پہچان پائے گا اسی لیے کہتے ہیں کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چند چند کر کہ ہر غلام کا چہرہ حضور جان میں حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں مولا علی دی شان مولا علی کی بات کر لیتے ہیں نعرہ حیدری لئی نے آزم بگڑ کرنا اتنا آپ بات لیتے ہیں وقت اپنا نعرہ حیدری لئی نے آزم بگڑنا اتنا آپ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا اتبا شہبہ ولید تیرا اسے لینا ابو جیل دیکھو کوئی بھی نہیں بولیا اتبا شہبہ ولید تیرا بس ایک شاہ مشرکین میرا آج کھڑا کر کے نعرہ حیدری لانا جی جب شیر ختم ہے توجہ
लाइन आजम बिगड़ना इतना पाठ लेते हैं बख्ता पला इतना शाबा खलीद तेरा बस एक शाहे मशरकैन मेरा खुदा की लानत तेरा मुकद्दर खुदा की रहमत नसीब मेरा हमें मंजूर है ये सौदा यजीद तेरा हुसैन मेरा मस्जिद किदा गा रहे अल्लाह मैं तुम मुकद्दस किदा गा रहे ये कब्जा किथे है और कब्जा यूं कियादा नहीं कि अल्लाह फिर मुश्किल कुशा करके अपना घर नहीं बचा सकता और कुछ अल्लाह के इम्तिहानात होते हैं और मियां साहब गल खत्म की ताकत होंदियां जोर ना लाया जिस जहाज डुबा लगा ना अजीम बाजू का माजर आके मोटा ला वापस आया ना शादी तो बजवाना जिसने वापस आया ना मुरीद अख लगा गल लोगों पूछा मुरीद तो दूसरे बंदे पूछा हां भाई 10 की मसला है अख लगा जहाज डुबन लगा सी इत्याजी साहब आए ने मोटा लाया जहाज बचा ले क्या तेरा पीर बचा सकता है जेड़ा पीरां दा पीर है मौला अली नहीं फरमा सकता है ओके वाला दा मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा ते मियां साहब फरमांदे ने गल लेवे ताकत होंदियां जोर ना लाया बैठे मन रजाई दुनिया उत्तों प्यासे तुर गए दीन दुनिया के साई अगर इस्माइल एड़ी मारे तो पानी का चश्मा जारी हो सकता है तो अली असगर एड़ी मारता पानी का चश्मा जारी नहीं हो सकता था गल लेंगे ताकत होंदियां जोर ना लाया बैठे मन रजाई दुनिया उत्तों प्यासे तुर गए दीन दुनिया के मौला अली शेर खुदा उनते आप तो मुश्किल राजदारे हल अता मुरादे कुल कफा पंजाए पंज तन शाह खैबर शिकन शजाअत का गजन पर सखावत का समंदर बाबे इल्म मुस्तफा मेरे नबी का दामाद उम्मत का उस्ताद सुनिया दा पीर ते मेरे नबी दा वीर सुभान अल्लाह पूछा गया अली बताओ आपसे जो भी सवाल होता है आप फौरन जवाब दे देते हो अली बताओ आपसे जो भी सवाल होता है आप फौरन जवाब कभी सोचिया नहीं कभी समझिया नहीं कभी गौर फिक्र नहीं करते वजह की अली आपसे सवाल होता है आप सोचते नहीं समझते नहीं गौर फिक्र नहीं करते फौरन जवाब दे देते हो मौला अली ने उससे पूछा बता तेरी हाथ की कितनी उंगलियां जाने लगा 5 आपने कहा सोचा नहीं समझा नहीं गौर फिक्र नहीं की वो कहने लगा हर वक्त हाथ मेरे सामने है तो मौला कायनात बोले जिस तरह हाथ मेरे सामने है इस तरह पूरी कायनात मेरे सामने है चलो एक गल मौला नी निशान दी एक गल मैं गोसे जली दी भी करी एक साइंसदान गुजरिया आंदा कि अल्लाह मैं लखा साल जिंदगी देना ते मैं रिसर्च करके दूरबीन तैयार करा आंदा उस दूरबीन नाल मैं जमीन दे एक किनारे तो खलो के वेखा ते दूजा किनारा वेख सकदा नहीं आंदा लखा साल जिंदगी मिले लखा साल फिर दूरबीन तैयार करा ते फिर एक किनारे तो दूसरा किनारा नहीं देख सकता ते मेरे गौसे पाक फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे अथेलियों पे राई का दाना है चलो एक मेहर अली की गल मेहर अली की एक बात करता पीर मेहर अली शाह साहब आप पे जा रहे ने अगो एक अंग्रेज आया आपने हाथ में तस्वीर खड़ी हुई है अंग्रेज ने पिस्तौल फड़िया है अख लगा ये की है आपने फरमाया तेरे को की आंदा मेरा हथियार है आपने फरमाया मेरा हथियार अख लगा अच्छा आंदा एदा की कमाल है आप फरमाया इसका की कमाल है परिंदा उड़दा पे उन्हें खैर मारया परिंदा देख गया खान साहब जिसने परिंदा गिर गया थल्ले जो अख लगा एदा ये कमाल है तो पीर मेहर अली शाह साहब बोल के आपने तस्वीर लाई परिंदा जिंदा हो ओए सदियों बाद जब मेहर अली की ये शान है तो जरा सोच मौला अली की क्या शान होगी
من كنت مولا من كنت مولا سے اولا سب سے کہتے ہیں چودھویں رات کا چاند اپنی آفتاب پر چمک رہا ہے. کہتے ہیں میں نے گھر سے باہر نکلا, مدینے کی گلی ہے. کہتے ہیں مدینے کی گلی میں ٹہلتا ٹہلتا جا رہا ہوں, سامنے سے مدینے کا چاند آ گیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نظر میں آسمان کے چاند کی طرف ڈالتا ہوں, ایک نظر مدینے کے چاند کی طرف. کہتا ہے پھر آسمان سے چاند ال تقدامہ, پھر آمنہ دے لال ال تقدامہ. سرکار نے پوچھا جعفر کیا کر رہا ہے؟ عرض کرنے لگے سونیا دیکھ رہا ہوں آسمان کا چاند زیادہ سونا ہے یا مدینے کا چاند زیادہ سونا ہے؟ فرمایا فیصلہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگے فیصلہ یہ کیا ہے آسمان کا چاند مدینے کے چاند کے قدموں کی خیرات لے کر چمکتا ہے. سب سے فرماتے ہیں کہ جہاں عام مومنین کے رتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صالحین ولیوں کے رتبے کی ابتدا ہے. سب سے ٹائم بڑا لگتا ہے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کعبے کا طواف فرما رہے ہیں. فرمایا کعبہ تیری بڑی شان ہے. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. فرمایا کعبہ تیری بڑی عظمت ہے, بڑی شان ہے. فرمایا بندے مومن کی عزت و شان تجھ سے بھی زیادہ ہے. یہ ہے عام مومنین کے رتبے کا کمال. فرمایا جہاں عام مومنین کے رتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولی صالحین کے رتبے کی ابتدا ہے. جہاں صالحین کے رتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے شہداء کے رتبے کی ابتدا ہے. فرمایا جہاں شہداء کے رتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیقوں کے رتبے کی ابتدا ہے. جہاں صدیقوں کے رتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کے وہاں سے صحابہ کے رتبے کی ابتدا ہے. جہاں صحابہ کے رتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کے رتبے کی ابتدا ہے. جہاں انبیاء کے رتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کے رتبے کی ابتدا ہے. جہاں رسولوں کے رتبے کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے جناب محمد مصطفیٰ کے رتبے کی ابتدا ہے. اور آپ فرماتے ہیں میرے نبی کے رتبے کی انتہا ہی نہیں, محمد کے رتبے میں پا کوئی نہیں سکتا. بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکتا. وہ معراج میں عرش بھی لگ گئے, سر کتنے تک گئے بتا کوئی سب سے بالا ساڈا تے ہر تاجدار زندہ سب سے بالا ہے ہمارا نبی. دو میں ہاتھ کھڑے کر سب سے اولا والا یہ ساڈا کتاب ہے. کئی لوگ بھی جنہاں انہوں مانگی کاغذات سریاں پا رہے ہیں اور جڑا مریائی اوتھے جتھے بندے دا بہن تے دل نہیں کرتا. سمجھداری میرے نبی آخری نبی ہے. میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین, فرمایا میں آخری نبی ہوں. میرے نبی فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قائد المرسلین, فرمایا سارے رسولوں کا سردار میں ہوں. انا خاتم النبیین, فرمایا آخری نبی میں ہوں. انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی, فرمایا عاقب میں ہوں. عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. انا اول شافع اول مشفع یوم القیامہ, قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں, جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ, اللہ کے ہاں سب
انا احمد، میرے نبی نے فرمایا احمد بھی میں ہوں، انا محمد، محمد بھی میں ہوں، انا قاسم، کاٹنے والا بھی میں ہوں، انا الماحی، کفر کو مٹانے والا بھی میں ہوں۔ تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے بول سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس وجہ سے اونچا۔ پتہ لگے حضور نے غلام ہاتھ کھڑا کر کے عقیدہ رکھنے کہ سب تو اعلیٰ ساڈا نبی ہے، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، سارے ہاتھ بلند کرو جس کا عقیدہ فخر سے کہو کہ ہم حضور کی امتی ہے، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ جن کی شان یہ ہے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھا میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، اور جس کے قلبوں کا دوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، قلب سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، وہ دیتا ہے دینے کو منہ
بولو حق محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد خان صاحب فرمائش کی تھی ہم نے شجرا ضرور پڑھو واہ 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 سونا تیرا شکر خان صاحب کے گھر ہر مرتبہ ہی پڑھتا واہ واہ اج رہ لگا سی خان صاحب یاد کرا اچھا کوئی ایم ایل اے ایم پی ہوگا دے سامنے اودے پیو دادے دا ذکر کریے کڈا خوش ہوئے گا آہا جے سرکار دی آواز جداد دا تذکرہ کرا واہ 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 جناب والا آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے نوش کے بیٹے کنان کے بیٹے بہلائی کے بیٹے بارت کے بیٹے متوشق کے بیٹے لامک کے بیٹے نور کے بیٹے سام کے بیٹے فخشد کے بیٹے شالک کے بیٹے ہود کے بیٹے خالق کے بیٹے ارغب کے بیٹے شاروخ کے بیٹے ناخر کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے ایرام کے بیٹے اوس وزیر کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے ناس کے بیٹے مقصر کے بیٹے حام کے بیٹے کناد کے بیٹے اثر کے بیٹے ریشان کے بیٹے عدا کے بیٹے عرابہ کے بیٹے یلن کے بیٹے نحزن کے بیٹے یشم کے بیٹے سپر کے بیٹے حمدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے عیدا کے بیٹے ماخا کے بیٹے ناش کے بیٹے جاہم کے بیٹے تدلاف کے بیٹے بلداس کے بیٹے حزا کے بیٹے ناشر کے بیٹے عوام کے بیٹے ابئی کے بیٹے کمبال کے بیٹے یوز کے بیٹے اوس کے بیٹے سلامان کے بیٹے ہمیسا کے بیٹے عبد کے بیٹے ادران کے بیٹے معاذ کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزامہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے مئی کے بیٹے مرزا کے بیٹے کلاب کے بیٹے خسیم کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ سب سے نبی مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شملہ دست بستہ کھڑے ہیں آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام صبا در مصطفیٰ کے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی پہ قدمات سے جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا لے کے پوسا اور جالیا دے
السلام علیکم.